ایک شخص اپنی باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکالتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ بھی ہوتا تو دوسری جگہ سے پانی برس اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلا دھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے ذریعے پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہو؟ مسافر نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، جب آپ نے دریافت کر ہی لیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے باغ کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو ہی جاتا ہے۔